So the debate about new provinces in Pakistan has resurfaced. This is a debate جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. ہسٹوریکلی اس کو سیاسی جماعتوں نے ایز اے پاپولسٹ سینٹیمنٹ ٹول استعمال کیا اور ریوارڈ کوئی نہیں نکلا. ٹھیک ہے. آج کل بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ کسی کھوکھے پہ جائیں نا, کسی چوک میں جائیں, آپ کو 2 جوان نظر آئیں گے وہاں پہ, بڑی کوئی ان کی سالڈ ڈسکشن ہو رہی ہوگی نیو پروونسز کے اوپر, اور ان کا آرگومنٹ کیا ہوگا کہ بھائی پتہ ہے نئے صوبے کیوں بنانے ہیں, کیونکہ فوج نے ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ, اور کوئی بات نہیں. نہ آرگومنٹس ان فیور, نہ کوئی آرگومنٹ اگینسٹ اٹ, بس یہ ڈبیٹ ہے, کچھ نہیں ہے. مطلب یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے فیلسی آف پلازیبلٹی میرے مائنڈ کے اندر آ رہا ہے کہ مطلب جو کرٹیکل لاجیکل تھنکنگ کے اندر یو میک دا مسٹیک آف بلیونگ اے اسٹوری جو کہ آپ کو بس پلازیبل لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یو بلیو ان دیٹ اسٹوری جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو, آپ اس کو مان لیتے ہو. آپ کوئی آرگیومنٹ اس کے اوپر نہیں دیتے, کوئی لاجیکل انالیسز نہیں کرتے, بس آپ اس کو, چونکہ وہ اسٹوری آپ کو پلازیبل لگتی ہے تو آپ اس کو مان لیتے ہو. اب ہسٹوریکلی نا ایک بڑا لمبا بیگیج ہے ریگارڈنگ دس ڈبیٹ آف نیو پروونسز ان پاکستان. آپ کو الارمسٹس بھی ملیں گے, ایموشنلسٹ جن کو آپ ٹرم کر سکتے ہیں. مطلب دے وڈ بی آف دی اوپینین کہ پاکستان کے اندر جو نئے صوبوں کا قیام ہے وہ شاید آپ کی اسٹیٹ کے اندر ڈس انٹیگریشن کروا دے گا. ٹھیک ہے. ڈی سینٹرلائزڈ اکانومیز ورک بیٹر, یہ بات نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بھائی یہ تو نیشنلسٹ انٹیگریشن ہو جائے گی. دیٹس اٹ. آن دی ادر ہینڈ دیر آر ریشنلسٹ, دیر ہیو بن ریشنلسٹ فور آف دی اوپینین, جو کہ میں نے پہلے بھی کہا, وہ کہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزڈ اکانومیز فنکشن بیٹر اور اس کا ڈس انٹیگریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اگزامپل دیں گے آپ کو اپنے ہمسائے ممالک کی, وہ آپ کو دنیا کی اگزامپلس دیں گے. فار انسٹنس وہ کہیں گے کہ یار انڈیا کے اندر 28 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, وہ کہیں گے چائنا میں 34 ہیں, افغانستان میں 34 ہیں, 30-31 ایران کے اندر ہیں. وہ گلوبل اگزامپلس دیں گے کہ ٹرکی میں کوئی 81 ہیں, وہ کہیں گے US کے اندر 50 اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ سارے ایگزامپلس ان فیور کوٹ کریں گے آف ہیونگ مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں نا نئے صوبوں کے قیام کی بات, سو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہے, کن بیسس کے اوپر یو نیڈ ٹو ہیو مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. ٹھیک ہے. میں ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سو سمبڈی جس نے کوٹ سبزل ان رحیم یار خان سے نکلنا ہے اور لاہور آنا ہے اپنے کسی ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے, تو اس کو 650-700 کلومیٹر کا ایک پیریڈ ہے, ایک ڈسٹینس ہے جو اس کو کور کرنا. اس کے 6.5-7-8 گھنٹے ویسٹ ہو جانے ہیں یہ ڈسٹینس کرتے. بلوچستان میں جائیں تو کوسٹل ٹاؤن آف جیونی سے اگر کوئی نکلتا ہے اور اس نے اگر کوئٹہ تک کے لیے آنا ہے تو تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے, کوئی 15-16 گھنٹے کا یہ ٹائم ڈیوریشن ہے. آپ سمجھیں ایک بندہ ہے, ہائی کورٹ کا کیس لگ جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور اس کو پروونشل کیپٹل میں پہنچنا ہے. وہ نکلے گا تو جب تک وہ کیپٹل میں پہنچے گا اور اگر اس کی 2-3 پیشیاں لگ جاتی ہیں تو اس کی بس ہو چکی ہوگی. مطلب اکنامک گریونسز تو بڑھتی ہیں آبویسلی, کوئی بندہ اپنے پیسے خرچ کر کے جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مینٹلی جو ہے نا وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بھائی وائی از دس ہیپننگ ٹو می. اب جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پروونشل گریونسز بڑھتی ہیں, پروونشل ڈس ہارمنی بڑھتی ہے, اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیس اسٹیبلش کیا کہ کیوں ان انڈیویجولس کو کیپٹلز میں آنا ہے, وہ اس وجہ سے ہے بیکاز آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں سارے, جو آپ کی ساری ڈیولپمنٹ ہے وہ کیپٹلز میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اسمبلیاں ادھر ہیں, آپ کے ہائی کورٹس ادھر ہیں, آپ کے سیکریٹریٹ ادھر ہیں, آپ کے CM ہاؤسز ادھر ہیں, اسکول کالج ہسپتالوں کی تو ڈبیٹ الگ ہے, وہ سارے ادھر موجود ہیں. تو یعنی لوگوں کو مجبوراً آنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر جو اوور پاپولیشن ہو جاتی ہے آپ کے کاسموپولیٹن ایریاز کے اندر, میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر, آپ کے جو کیپٹلز ہیں وہاں پہ, وہ ایک الگ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس سے جو مائگریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ ساری ادھر ہے, اپرچونیٹیز ساری ادھر ہیں, چاہے وہ امپلائمنٹ کی ہوں, گروتھ کی ہوں, کسی ایسپیکٹ سے بھی. تو یہ والے سارے پوائنٹس ہیں. اب اس سے ہوتا کیا, اس سے گریونسز بڑھتی ہیں, اور یہ وہ گریونسز ہیں جو کہ ایتھنک اور لنگوسٹک بیسس کے اوپر نہیں ہیں, یہ بھی صرف ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر ہیں, یہ سارے صرف گورننس کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ ایک اور کیس اسٹڈی یہاں پہ شیئر کرتا ہوں, ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. سو آپ اگر پنجاب کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI کو دیکھیں نا, تو دیٹ اسٹینڈز اراؤنڈ 0.7 0.8. ٹھیک ہے.
بلوچستان کا اگر دیکھیں تو دیٹ از اراؤنڈ 0.2. آپ صوبوں کے اندر کا ایچ ڈی آئی ڈفرینس دیکھیں تو لاہور اگر سٹینڈ کرتا ہے کہیں 0.7 پہ اس کا ایچ ڈی آئی، تو راجن پور کا کہیں کرتا ہے 0.5 پہ. آپ سندھ میں چلے جائیں تو کراچی اگر 0.8 پہ ہے تو تھر کہیں 0.2 کے اوپر ہوگا. سو یو سی دا ڈفرینس. سیم آپ کو ریسورس ایلوکیشن ہے، وہی انسان ہے، وہی رائٹس ہیں، وہی حقوق ہیں، وہی ریاست ہے، لیکن آپ فرق دیکھیں کتنا زیادہ. پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان ہیز اے کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ پاور شیئرنگ ایگریمنٹ بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونسز. ٹھیک ہے، 4 آپ کے صوبے ہوں گے اور آپ کی ٹیریٹریز ہوں گی. ٹھیک ہے، جموں ہو گیا، جی بی ہو گیا، اور فاٹا جو کہ مرچ ہو گیا لیٹسٹ کے پی کے اندر. اس کے اندر 2010 کے اندر آپ نے کیا تھا، آپ نے 18ویں امینڈمنٹ کے اندر آپ نے فیڈریشن سے پاورز اٹھا کے آپ نے اٹانومی دی تھی صوبوں کو. ٹھیک ہے، ریسورس ایلوکیشن ان کی اپنی ہونی تھی، انہوں نے اپنے پیسے بنانے تھے، انہوں نے خود لگانے تھے اور اپنی گروتھ کو ایڈمنسٹر کرنا تھا، فیڈریشن کے اوپر سے پریشر کم کرنا تھا. اب اس کو میں اگر آپ کو ہسٹوریکلی دیکھیں پاکستان کی تاریخ کے اندر، اگر آپ اس 18ویں امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے پاکستان کی پارٹیشن یاد آتی ہیں، جہاں پہ پارٹیشن کے بعد جب انڈیا نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بڑھائے تھے، ہم نے ریورس سائیکل چلا تھا، ہم 1 فیڈریشن اسکیم پہ چلے گئے تھے. اس کا نقصان کیا ہوا تھا؟ ڈبیکل آف ایسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ واپس یہاں پہ آئے تھے. فاسٹ فارورڈ ٹو دس ڈے، کہیں 50 سالوں بعد آ کے یہ دوبارہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی، جو انڈیا نے آج سے 70 سال پہلے کیا تھا وہ ہمیں بھی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ریسورس ایلوکیشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے. فار ایگزامپل، میں نے ابھی آپ کو جو ڈفرینسز بتائے تھے اس کے اندر میں نے ٹیکنیکل چیزیں نہیں ایڈ کی. ایگزامپل از کہ آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی بات کر لیں. ٹھیک ہے، آپ این ایف سی کی بات کر لیں، آپ سی سی آئی کی بات کر لیں. ٹھیک ہے، اب پنجاب بینگ دا پروونس جس کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، اس کی انڈرسٹینڈبلی ایز اٹ اسٹینڈس ان دا پریزنٹ ماڈل سب سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں. ٹھیک ہے، آپ این ایف سی کے قیام کی بات کرتے ہیں تو ریسورس ایلوکیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ شیئر اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر ڈیبیٹ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ نیو پروونسز. میں نے جو پہلے ساری ڈیبیٹ کی ہے وہ صرف ایک لے مین کے لیے کی ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے مینٹل کتنا زیادہ یہ ایک پرابلم ہے، اس کی ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے. وہ کیوں چاہتے ہیں ایونچولی کہ بھائی ہمیں ہمارا ریاست الگ کر دو. کیوں یہ چیزیں جو ہیں یہ سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز کو فیول کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب فار انسٹنس somebody says کہ ہمیں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام نہیں چاہیے. اگر اس نے یہ بات بھی کرنی ہے تو اس کو آرگیومنٹس اگینسٹ جو دینے ہیں دے شوڈ بی لاجیکل. فار انسٹنس میں وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور بنانے ہیں وہ آپ کوئی لنگوسٹک بیسس پہ آپ نے نہیں کرنے، وہ آپ نے ایتھنک بیسس کے اوپر نہیں کرنے. ٹھیک ہے، دے شوڈ بی آن ایڈمنسٹریٹو بیسس، پاپولیشن کی بیسس پہ. وہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے، سمجھ رہے. سو یہ والے وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اگر آپ دیتے بھی ہیں تو somebody can listen to you. اب ایک اور چیز بھی ہے اسی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ. آپ مان لیں کہ ہم نئے صوبوں کا قیام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بڑی ضرورت ہے، کر لیں، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ who will pay؟ مطلب آپ کو نئے صوبوں کے اندر نیا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا ہے، آپ کو وہاں پہ انفراسٹرکچر تو چاہیے ہوگا نا، مین پاور تو چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ پیسے کون دے گا؟ کیا سینٹر دے گا؟ سینٹر کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. ریسورس ایلوکیشن پھر کس طرح سے ہوگی؟ یہ والا سوال اٹھتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال جو اٹھتا ہے اس کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ جو ہماری اس ٹائم کی موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیوں چاہیں گی کہ نئے صوبوں کا قیام ہو جائے. ایگزامپل کے طور پہ میں کہتا ہوں مریم نواز جو ہے پریزنٹلی کوئی 12-13 کروڑ صوبے کی سی ایم ہے، وہ کیوں کوئی ایسا دستخط کرنا چاہیں گے جس کے بعد وہ کوئی 2.5-3 کروڑ کے آبادی کا سی ایم رہ جائیں گی خالی؟ وائی وڈ شی وانٹ دیٹ؟ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کو ہم نیشنل جماعت کہہ سکیں. ٹھیک ہے، ہر جماعت جو ہے کسی صوبے کے اوپر اس کا زیادہ ہولڈ ہے. پی ایم ایل این ان پنجاب، سندھ کے اندر ہمیں آپ کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ کے پی میں چلے جائے تو آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے. تو کوئی بھی ایک ایسی جماعت نہیں ہے جس کا پورے پاکستان کے اوپر ہولڈ ہو. اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے ان صوبوں کے اوپر جن کی طاقت ہے، پاور ہے، ہولڈ ہے، وہ کیوں چاہیں گی کہ ہم اپنا طاقت کو خود ہی سے کم کر دیں؟ ٹھیک ہے، دیٹ از اے ویری ریزنیبل کویشچن. کیونکہ جہاں تک بات ہے نا کہ اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے تو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. 27ویں امینڈمنٹ کے اندر اف یو وانٹ ٹو رول بیک 18th امینڈمنٹ
تو آپ اگر یہ بل پیش کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر تو وہاں سے ایزیلی آپ اس کو پاس کروا کے سینٹ میں لے کے جائیں گے, وہاں سے بھی اپروو کروائیں گے, اور باقی تو ایک آپ کا صرف ایک فارمل سے سائن ہونے نا صدر کے, اور وہ صدر بھی آپ کا اپنا ہے تو وہ بھی وہاں سے ہو جائے گا. تو جہاں تک اس کی بات ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشنلی یا نہیں, تو وہ تو ہو سکتا ہے ایز اٹ اسٹینڈس ٹوڈے. بٹ سیاسی جماعتیں جو ہیں ول دے لیٹ اٹ ہیپن سو ایزیلی, اور ول دے بی ولنگ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, بیکاز موجودہ کولیشن سیٹ اپ جو ہے, یا خاص کر کے اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں سندھ کے اندر, تو دے ہیو بن ویری ووکل اباؤٹ اٹ کہ نو ناٹ ایٹ آل, دس از اے نو گو ایریا, ہم 18ویں امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے حامی کبھی بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, سیم گوز فار PMLN ان پنجاب. اس سارے پروسیس کے اندر PTI کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, دیٹس اندر کوشچن. ایز اٹ اسٹینڈز میڈیا پہ یہ بات تو ہوئی ہے, مطلب کوئی اسمبلی کے اندر کوئی پیپر تو نہیں آیا, ٹھیک ہے, کوئی رائٹنگ میں کچھ بھی نہیں ابھی تک آیا, آئی کین ٹیل یو دیٹ. بٹ یس, میڈیا مین اسٹریم کے اوپر یہ بات تھرو ضرور کی گئی ہے, یا تھاٹ ضرور پھینکی گئی ہے, تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے, رسپانس کیا آتا ہے, سیاسی جماعتوں کا کیا آتا ہے, بیوروکریسی کا کیا آتا ہے, جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں یا میجر جو آپ کی آڈینسز ہیں وہ کہتے کیا ہیں اس پہ, ہاؤ ڈو دے ریئیکٹ ٹو اٹ. تو ہینس دا ڈبیٹ دیٹ از ہیپننگ اوور ہیئر. بٹ میرا کام کیا تھا کہ میں آپ کو آرگیومنٹس دوں اس کے اندر. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی چیز کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, اور کیوں چیزیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اسپیکولیشن سے ہٹ کے. ایگزامپل ہے, دیکھیں جس طرح اتنے بڑے جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں نا, ان کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھنا امپاسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بڑی والیٹائل رہتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے نا. مطلب آپ راجن پور کو یہاں سے بیٹھ کے لاہور سے ایڈمنسٹر کرنا ایک مشکل کام ہے نا, کیسے کریں گے آپ. سملرلی اس کے ساتھ جو آپ کا ٹیررزم کا ایک ایسپیکٹ ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ اپ ہوتا ہے. سو اینالسٹس آر آف دی اوپینین کہ ہو سکتا ہے کہ ود مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو کہ ہم ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر بنائیں گے, اس کے اندر ٹیررزم کو کرب کرنا جو ہے وہ کوائٹ پاسبلی شاید آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, ریسورس شیئرنگ, ریسورس مینجمنٹ, انفارمیشن شیئرنگ اس ایسپیکٹ سے ہوگی کہ اگر گاڈ ولنگ ہم نے ایکچولی میں ٹیررزم کو فائٹ کرنا ہوا ان ریالٹی ان ایپلیکیشن, تو ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بھی ایک آرگیومنٹ دیا جاتا ہے. ریسٹ اوور آل آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس اے ڈبیٹ جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ہیپننگ, دیر آئے درست آئے, اٹ از ہیپننگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. پرسنلی اف یو آسک می, آئی تھنک آئی ول گو فار مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. اور جہاں تک وہ اسٹارٹ کی کھوکھے والی بات ہے, جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ 2 جوان کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج نے ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ہے, تو وہ تو آلریڈی ابھی بھی رول کر رہے ہیں بھائی. More administrative units quite possibly can mean better administration and more growth for this country. Thank you.